الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ نماز کی جو 6 شرائط ہیں ان میں سے سب سے پہلے شرط وہ طہارت ہے۔ طہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا جو شخص ہے اس بندے کا بدن پاک ہو، جس جگہ نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، جن کپڑوں کے اندر نماز پڑھ رہا ہے وہ کپڑے پاک ہوں۔ سب سے پہلے کہ نمازی کا جو ہے وہ بدن پاک ہونا چاہیے، ہر طرح کی نجاست سے، نجاست غلیظہ ہے یا نجاست خفیفہ، اور اگر وضو کرنا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اگر غسل کرنا ہے تو غسل کرنا اس کے لیے فرض ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وضو جو ہے یہ نماز کی چابی ہے، وضو نماز کی چابی ہے۔ جس طرح فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جنت کی چابی ہے۔ تو اگر انسان وقت بھی نکالے، آئے بھی اور نماز بھی ادا کریں، لیکن وضو ہی صحیح نہ ہو، وضو کے فرائض ہی صحیح نہ ہوں، تو پھر کیا پتہ چلے گا کہ نماز پڑھی بھی ہے کہ نہیں۔ جب وضو ہی مکمل نہیں ہے تو نماز کیسے مکمل ہوگی؟ بعض اوقات لوگ چھوٹی چھوٹی غفلت کی وجہ سے اپنی نمازیں بھی ضائع کرتے ہیں کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ وضو کرتے ہیں کہ اعضائے وضو جو ہے وہ خشک رہتے ہیں۔ تو وضو کے 4 فرض ہیں۔ جب بھی انسان وضو کریں، ویسے تو اگر کوئی بندہ گھر سے وضو کر کے آئے تو ہر قدم کے اوپر جو ہے وہ نیکی ہوتی ہے۔ تو جب بھی انسان وضو کرنے لگے تو جس جگہ پر بیٹھ کے وضو کر رہا ہے کوشش کرے کہ وہ اونچی جگہ ہو تاکہ پانی جو ہے وہ اس کے اوپر نہ گرے۔ سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے گا، بسم اللہ شریف پڑھ کر وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا اور دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ ابتدا کرے گا۔ ہاتھوں کو جب دھوئیں تو ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ جو ہے یہ سنت بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے، خاص کر سردیوں کے دنوں کے اندر انگلیوں کا خلال کرے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد کلی کرنا یہ سنت ہے، 3 مرتبہ جو ہے وہ کلی کرے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر روزے دار ہے تو پھر غرارہ نہیں کرے گا۔ غرارہ جو ہے وضو کے اندر صرف سنت ہے، غرارہ صرف سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر روزے دار ہے، غرارہ کر لیا، پانی حلق کے اندر چلا گیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو جو ہے اس کے بدلے میں کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر روزے دار نہیں، غیر روزے دار ہیں، جس طرح کہ آج کل دن چل رہے ہیں، تو اب اس صورت میں کوشش یہ کرے کہ وہ اس سنت کو پورا کرے کہ غرارہ کرے۔ غرارہ کرنا جو ہے یہ سنت ہے، لیکن اتنی آواز نہ نکالے کہ لوگ پریشان ہوں۔ اسی طرح ناک صاف کرنا، 3 مرتبہ ناک کو صاف کریں، دائیں ہاتھ کے ساتھ ناک میں پانی ڈالیں، بائیں ہاتھ کی آخری انگلی جسے ہم چھنگلی کہتے ہیں اس کے ساتھ جو بندہ ناک صاف کریں، اور اتنی بلند آواز کے ساتھ ناک نہ پھینکیں کہ لوگ جو ہیں اس سے گن محسوس کریں، زیادہ آواز نہ نکالیں۔ تو یہ ہے کلی کرنا اور ناکوں کو صاف کرنا، یہ وضو کے اندر 2 چیزیں سنت ہیں۔ اس کے بعد انسان جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر پانی بہائے گا، یعنی چہرے کو دھونا، یہ نماز کا، یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ وضو کا پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات مجھے یاد آئی، کسی نے پوچھا کہ فرض تو چہرہ دھونا تھا لیکن اس سے پہلے ہم ہاتھ بھی دھوتے ہیں، پھر کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی ڈالتے ہیں، تو یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کی مجھے حکمت کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وضو اس پانی سے ہوگا جس کے اندر 3 وصف پائے جائیں، ایک تو اس کا رنگ تبدیل نہ ہو، ایک اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہو، ایک اس کی خوشبو تبدیل نہ ہو۔ تو سرکار کی سنت کے اندر حکمت یہ ہے کہ جب انسان ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں میں پانی لیتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے پانی کا رنگ کیسے ہیں۔ جب انسان جو ہے وہ کلی کرتا ہے
تو پتہ چل جاتا ہے کہ پانی کا ذائقہ کیسا ہے۔ اسی طرح جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو پانی کی جو ہے وہ خوشبو کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں، اگر یہ تین وصف جو ہے وہ پائے جائیں کہ پانی کا رنگ بھی صحیح ہو، پانی کا ذائقہ بھی صحیح ہو، خوشبو بھی صحیح ہو، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اب تو جو ہے سرکار کی پہلے سنت ادا کر، پھر تو اللہ کا حکم جو ہے وہ فرض ادا کر، کہ اللہ کے حکم سے پہلے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر۔ اسی لیے کہتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ کہ اقبال نے کہا تھا با مصطفیٰ برسا خیشرا کہ دیں ہما اوست گر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہا بیست، کہ حقیقت میں ایمان کا دار و مدار اور محبت اور عشق کا دار و مدار حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ خیر، چہرے کو دھونا یہ پہلا فرض ہے۔ دھونا کہاں سے ہے؟ عموماً جہاں سے بال جو ہے ان کی ابتدا ہوتی ہے، اگتے ہیں، وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک لمبائی کے اندر ہے، اور دونوں کانوں کے یہ جو نرم لو ہے اس کے درمیان یہ چوڑائی کے اندر ہے، یہ چہرے کو دھونا ہے۔ اگر کسی بندے کی داڑھی جو ہے وہ گھنی ہے تو گھنی داڑھی کا خلال کرنا، خلال یعنی نیچے سے جو ہے اس طرح جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح جو ہے وہ کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ کوشش کرے کہ وہ اپنے چہرے کو اچھے طریقے کے ساتھ دھوئے، اور اگر پبلک کے اندر چہرہ دھو رہا ہے تو ایسے نہ کرے کہ زور زور سے چھینٹے پانی کے اوپر مارنا، یہ مکروہ ہوتا ہے، تاکہ دوسرے نمازی جو ہے وضو کرنے والے وہ پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد ہے ہاتھوں کو دھونا، یعنی کونیوں سمیت۔ تو یہاں پر وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کا قاعدہ فقہ کے اندر وہ جاری ہوتا ہے۔ تو کونیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کونیاں وضو کے اندر داخل ہیں، دھونے کے اندر کونیاں داخل ہیں۔ یہ نہیں کوئی بندہ کر سکتا کہ کونیاں جو وہ خارج ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے کونیوں تک۔ تو کونیوں تک کا مطلب یہ ہے کہ فقہا کہتے ہیں جہاں پر الا کا ما بعد، ما قبل کے جنس سے ہوں تو ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، اور جہاں الا کا ما بعد ما قبل کے جنس سے نہ ہو تو ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک۔ اب فقہ حنفی کی میں بات کرنے لگا ہوں، ہمارے ہاں رات جو ہے وہ دن کی جنس میں داخل نہیں ہے، رات دن کی جنس میں سے نہیں ہے، رات دن کی اینٹی ہے، ضد ہے، دن الگ چیز ہے، رات الگ چیز ہے، دن الگ جنس ہے، رات الگ جنس ہے۔ تو لہذا جب روزہ رکھنا ہے تو دن دن کے اندر رکھنا ہے، اور افطاری دن دن کے اندر کرنی ہے۔ غروب آفتاب کے وقت جو ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ روزے کو اتنا لمبا کر دیں ہیں دوسرے لوگوں کی طرح کے رات بھی جو ہے وہ ستارے بھی نظر آ جائیں، تو ایسا کرنا جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہوتا۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ رات دن کی جنس سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ کونیاں باہر کیا مختصر یہ ہے کہ دھونے کے اندر شامل ہیں۔ کونیوں کو دھوئیں گے، جب آپ کونیاں دھوتے ہیں تو بعض اوقات کئی لوگ اس طرح پانی لے کر ایسے ایسے کرتے ہیں، پانی جو ہے وہ چڑھاتے ہیں، تو یہ پانی کے اندر اسراف ہوتا ہے۔ پانی چڑھانا یہ پانی کی فضول خرچی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ کونیاں دھوئے گا، ٹھیک ہے، اپنا مطمئن ہو کر۔ اب آگے اس طرح پانی کرنا، جب پتہ چل گیا کونیاں دھو چکے ہیں تو پھر اس کا تو کہیں حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، اور ہم نے کسی آج تک ایک کتاب سے بھی نہیں پڑھا کہ اس طرح کوئی پانی چڑھایا جائے آستینوں تک، کسی کتاب کے اندر یہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا۔ اس کے بعد ہے سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنا جو ہے اس کے اندر سنت طریقہ یہ ہے کہ یہ میرے آپ ہاتھوں کو دیکھیں، اس طرح آپ ہاتھوں کو بنائیں گے۔ آپ نے 10 کی 10 انگلیاں استعمال کرنی ہیں، لیکن الگ الگ حصے کے اندر استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر نیا پانی لینا ہے تو تب بھی بہتر ہے، پرانے پانی کے ساتھ بھی بہتر تو یہ کہ نیا پانی لے لیں۔ تو یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کو سر کے اوپر سے، سر کے اوپر والا حصہ جو ہے یہ 3 انگلیاں، اس سے سر کے اوپر والے حصے کا اس طرح مکمل مسح ہوگا، 3 انگلیوں سے سر کے اوپر والے حصے کا مسح ہوگا۔ اس کے بعد ہے ہتھیلیاں۔ ہتھیلیاں آپ پیچھے سے دائرہ بنا کر لے کر آئیں گے، سر کی گولائی کا مسح ہوگا، سر کی گولائی کا۔ یہ 2 انگلیاں بچ چکی ہیں، شہادت والی انگلیوں سے کانوں کے اندر کا مسح ہوگا، اور یہ جو
انگوٹھے ہیں اس سے کانوں کی بیک سائڈ کا مسح ہوگا، اور یہ جو پچھلے ہاتھوں کی جو ہے ہتھیلیوں کی بیک سائڈ ہے، ہاتھوں کی بیک سائڈ، اس سے انسان گردن کا مسح کرے گا، یہ سنت ہے۔ یعنی اس طرح ہاتھ بنائیں گے، 3 انگلیوں کے ساتھ سر کے اوپر والے حصے کا مسح ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک بہترین طریقہ علماء نے بتایا ہے، اگر وہ کرنا انسان اس طرح کر کے تو ایسے چوتھائی سر کا مسح کر لے تب بھی مسح ہو جاتا ہے۔ باقی سارے طریقے بھی ہیں فقہا کے نزدیک، لیکن یہ ایک سنت طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ ایک بہترین ہے تاکہ انسان کے دل کے اندر کوئی خدشہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس طرح جائے گا پیچھے تنگ اور گلائی کرے گا ہتھیلیوں کے ساتھ، شہادت والی انگلی کے ساتھ آپ نے کانوں کا مسح کرنا ہے، انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کی بیک سائڈ کا مسح کرنا ہے، اور جو ہے پچھلے حصے کے ساتھ گردن کا مسح کرنا ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے سنت نبوی اور جدید سائنس، یہ 2-3 جلدوں میں ہے۔ اس کے اندر شریعت کے ہر مسئلے کا جو ہے نا کوئی ریزن جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور یہ سنت نبوی اور جدید سائنس جو کتاب ہے، ان کتابوں کے اندر جو گورے ہیں وہ اپنی ریسرچ بتاتے ہیں، اور کئی گورے مسلمان ہوئے، کئی کافر مسلمان ہوئے، یعنی مسلمانوں کا عمل دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سائنس یہ کہتی ہے اگر کوئی بندہ دن کے وقت اپنے سر کے اوپر اس طرح مسح کرتا ہے، اس طرح سر کا مسح کرتا ہے، اور یہ جو دماغ کی رگ ہوتی ہے کہ وہ جب مانگ نکالنی ہے تو درمیان سے نکالنی ہے تاکہ ہوا لگے، تو جب یہاں پہ پانی لگائے گا انسان دن میں 5 مرتبہ تھوڑی سی تری لگائے تو وہ بندہ پاگل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں جو گردن کا مسح کرے گا، گردن کو ہلکا سا پانی لگائے گا تو اسے کبھی گردن توڑ بخار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح جو ہے یہ بے شمار انہوں نے اور بھی بہت ساری خیر ڈاکٹروں نے ریزن جو لکھی ہیں، اسلام سائنس کا محتاج تو نہیں لیکن ایک لاجک سے انہوں نے بتائی ہے کہ اگر کوئی بندہ سر کا مسح کرتا ہے تو وہ بندہ پاگل نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر حکمت ہے۔ اس کے بعد جب اپنے پاؤں کو دھونا ہے تو پاؤں کو دھوتے ہوئے بھی پاؤں کی انگلیوں کا چیچی کے ساتھ جو وہ خلال کریں گے، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جو غسل کیا ہے تو کیا غسل کرنے کے ساتھ ہی وضو بھی ہو جاتا ہے؟ تو اس کے اندر 2 مسئلے ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے غسل جنابت کیا ہے اور غسل جنابت کے اندر اگر اس نے کلی نہیں کی، ناک کے اندر پانی نہیں ڈالا تو غسل ہی سرے سے نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ وضو ہو جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر دوسرا مسئلہ غسل جنابت ہو یا عام غسل ہو، جیسے انسان نہاتا ہے پانی اپنے جسم کے اوپر بہاتا ہے تو انسان کا وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ 4 چیزیں فرض ہیں، ایک چہرے کا دھونا اور کونیوں تک ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا۔ تو یہ چاروں چیزیں بہانے کے اندر اگر کلی نہیں کرتا اور کیا اس کا نام ہے ناک کے اندر پانی نہیں ڈالتا، عام غسل کر رہا ہے، غسل جنابت نہیں ہے، تو یہ 2 چیزیں سنت ہے، تب بھی انسان کا وضو ہو جاتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ غسل سے انسان کا وضو جو ہے وہ ہو جاتا ہے، غسل کرنے سے انسان کا وضو جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ویسے کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بار کا غسل کے مسائل ہم کل بیان کریں گے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔